खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस दिलचस्पी के साथ आप खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। हमारे लिए बड़ी ही इनकरेजमेंट की बात है और ज़्यादा आप सबको हम अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप खुदा के कलाम को ज़रूर सुने, सीखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वसीले भी बरकत पा सकें। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 190 है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान बशीर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदामंद जलाल के बादशाह कद्दूस खुदा, तेरी सिताइश और तेरी हम्द करते हैं इस भले वक्त के लिए कि तूने हमें ये मौका फराहम किया कि हम तेरी हज़ूरी में बैठ कर तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदा इस चैनल के लिए बरकत की दुआ करते हैं, भाई मुनव्वर के लिए खुदा तेरी बरकत और ब्लेसिंग मांगते हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए जिसकी वसासत से बहुत सारी ज़िंदगियां बरकत पा रही हैं और खुदामंद तेरे कलाम को सीख रही हैं। तो इससे मिन्नत करते हैं खुदामंद, सीखने और सिखाने का मसा उंडेल ताकि खुदा हम तेरे कलाम की सच्चाइयों, गहराइयों और सदाकतों को और बेहतरीन तरीक़ा से सीख सकें। यसू नासरी के ज़िंदा और जलाली नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 20वां बाब, पहली 8 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था तो सरदार काहीन और फ़कीह बुज़ुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है? यह कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है? उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन न किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो सब लोग हमको संगसार करेंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया, इसका मुख्तसरन कॉन्टेक्स्ट ये है, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है, वालिहाना इस्तकबाल हुआ है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की भी सफाई की है और वहाँ पर वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उन तमाम लोगों को भगा दिया है, तख्ते उलट दिए हैं और अंजीर के दरख्त पर खुदावंद यीशु मसीह ने लानत की है। और इसी असना में खुदावंद यीशु मसीह चूँकि आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से सवालात भी कर रहे हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं। आज उनमें से एक सवाल है जो ख़ास तौर पे फ़कीहों और सरदार काहीनों की तरफ से किया गया है। हम ज़रूर इस पे सीखेंगे, गौर करेंगे और चूँकि ये पैसेज ऐसा है जिसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ मौजूद हैं और हम इस पे 2 प्रोग्राम जो हैं, 2 एपिसोड जो हैं वो करेंगे और यकीनन आप इन दोनों प्रोग्राम्स के वसीले से बरकत पाएंगे। सबसे पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 20वें बाब के आगाज़ में मुक़द्दस लूका की वैसे तो क्वालिटी ये है कि जब भी लिखते हैं ज़रूर तारीख़ का हवाला देते हैं, बादशाह का हवाला देते हैं और वहाँ के गवर्नर तक का बता देते हैं कि कौन है, किसकी हुकूमत है, रियाया कौन है, लोग कौन है। यहाँ पे एक ऐसे जैसे गुमसुम सा कोई इंट्रोडक्शन दिया है, चाहते हैं कि आप इसको खोलें और एलैबोरेट करें, बताएं वाज़े तौर पे। पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ। ये उन दिनों से मुराद क्या है मुक़द्दस लूका की? हालांकि उनकी
کوالٹی یہ ہے کہ وہ ڈیٹیل بیان کرتے، لیکن یہاں پہ انہوں نے مختصر لکھ دیا ہے وجہ۔ بھائی صاحب شکریہ۔ آپ نے خود ہی انٹرو میں کہا ہے کہ مقدس لوکا کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ بائی نیچر ہسٹورین ہے، اچھا مورخ ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جتنے حالات و واقعات ہیں ان کو کسی ایسے طریقے سے قلم بند کیا جائے کہ اس کی پہچان بن جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں سے مراد مقدس لوکا کے ذہن میں 3 چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ چل رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس وقت کے بادشاہ کا، گورنر کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو خداوند یسوع مسیح کے حالات و واقعات ہیں ان کو ایک سیریل وائز بیان کیا جائے، ان کا سیکوینس نہ ٹوٹے۔ تو پیدائش سے لے کر اب یہاں تک، اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی خدمات کو دیکھیں تو گو کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش یہودیہ میں ہوئی ہے، لیکن ان کی منسٹری زیادہ گلیل میں، شمال میں رہی، اور جب انہوں نے اپنی گلیلی خدمت کو ختم کیا تو وہ واپس یروشلم ڈاؤن جنوب کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اب پچھلے باب میں آپ نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ جو ہے وہ یروشلم میں ہوا ہے، جسے ہم پام سنڈے بھی کہتے ہیں، اس میں ہوا ہے۔ اور یہ جو سیکوینس چل رہا ہے اس کے فوراً بعد یہ 20واں چیپٹر شروع ہوا ہے ان دنوں میں۔ ان دنوں سے جو مراد مقدس لوکا کے ذہن میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو سیریل وائز ایک سلسلہ چل رہا ہے، ان دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کا داخلہ ہو گیا، پھر انہوں نے ہیکل کی صفائی کی، اور انہی دنوں میں یہ بھی واقعہ ہوا۔ یہ جو سوال و جواب کا واقعہ ہے، ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ خداوند یسوع مسیح کا جو سیکوینس ہے، منسٹری سیکوینس ہے، اس کو تسلسل دینے کے لیے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان دنوں کا حوالہ دیا ہے کہ یہ حالات و واقعات جو ہیں یہ یہاں پر فٹ آتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ نمبر 2 پہ ناظرین، مقدس لوکا جو ہے وہ اچھا مورخ ہے، اور وہ خدا کے کلام کو اس دنیا کی تاریخ کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پریز گاڈ۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک متھ نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح ایک پرسن تھا اور پرسن ہے، اب وہ خدائے ثالوث کا دوسری شخصیت ہے، دوسرا اقنوم ہے۔ زمین پر انہوں نے بطور ایک شخص کے زندگی بسر کی ہے، بطور بیٹا انہوں نے یہاں کام کیا ہے، خدا کا بیٹا، جو ہمارا ایمان بھی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ کیونکہ پچھلی صدی کے اختتام میں، 20ویں صدی کے اختتام میں ایک بدعت آئی تھی باہر کہ یہ جو بائبل کا یسوع ہے یہ مت ہے، یہ کوئی اصل شخصیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو کہ جب 21ویں صدی شروع ہوئی تھی تو وہ جو بڑا دن تھا، 20ویں صدی کا آخری جو بڑا دن تھا، اس پر آرچ بشپ ہوا کرتے تھے ولیم کیری، جارج ولیم کیری۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، جیزس از دا مین آف ہسٹری۔ اس آرٹیکل نے یہ تہلکہ مچا دیا تھا ان لوگوں کے خلاف جو یہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح ایک مت ہے۔ اب یہاں پر مقدس لوکا جو ہے وہ بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک اصل شخصیت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر اور یہاں تک۔ اور ان دنوں سے مراد جو ہے یہ تاریخی حوالہ ہے کہ
ان دنوں کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے، خداوند یسوع مسیح زمین پر پیدا ہوئے، خداوند یسوع مسیح نے گلیل میں خدمت کی، خداوند یسوع مسیح نے اپنی گلیلی خدمت کر کے جب واپس آئے تو خداوند یسوع مسیح پیشن ویک میں انٹر ہو گئے ہیں، جو مقدس ہفتہ جسے کہتے ہیں، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کو ایک تاریخی شخصیت، ہسٹوریکل پرسن بنانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو یہاں ثابت کرنے کے لیے کہ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، ان دنوں کی بات کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان دنوں میں یہاں پر ہیکل میں موجود تھے۔ اب یہ جو تیسرا اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہیکل کے بارے میں آپ مزید سیکھیں گے پادری صاحب سے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تیسرے کوٹ میں ہوا ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہیں، کیونکہ پہلا جنٹائل کا کوٹ ہے، پھر خواتین کا ہے، پھر اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا ہے، پھر کاہن کا ہے، اور پھر سینچری ہے۔ اور یہاں جو یہودیوں کا کوٹ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہاں پر موسٹلی یہ جو برآمدے ہیں ہیکل کے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح ٹہلا کرتے تھے، اور وہاں پر بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، اور سوالات جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ہیکل کی صفائی کے بعد، کیونکہ اب یہ سوالات خداوند یسوع مسیح کو سے سیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہاں اس سے سیکھا نہیں جا رہا، بلکہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ ان دنوں کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی اور ساری نقدی اور کبوتر جو بھی تھا بکھیر دیا، اور انہوں نے جب یہ ساری سچویشن ہوئی تو سردار کاہن اور فقیہ جو ہیں ان کو غصہ آیا۔ اب خداوند یسوع مسیح کا سکیل، جو پاپولیرٹی سکیل ہے، وہ اس قدر زیادہ تھا، ان دنوں کی بات ہے جب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح کے اوپر غیر ضروری سوالات کیے جا رہے ہیں، ان کو پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ جو ان دنوں سے مراد نمبر ایک کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمات اور ان کی تعلیمات اور ان کے حالات و واقعات کے تسلسل کو بیان کرنا، نمبر دو خداوند یسوع مسیح کو ایک باقاعدہ تاریخی شخصیت ثابت کرنا، نمبر تین ان دنوں کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح انڈر گرلڈ تھے، وہ جب بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بڑی ڈیٹیل باتیں وضاحت کے ساتھ کہ یہاں پر ان دنوں سے مراد کیا ہے، لکھنے کا مقصد کیا ہے، کانٹیکسٹ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں، تو ان دنوں سے مراد یہی ہے کہ وہ جو تسلسل جو چل رہا ہے خاص طور پہ واقعات کا، اس کو بیان کرنا ہے کہ چونکہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو چکے ہیں، اور یروشلم میں داخل ہونے کے بعد چونکہ ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ خداوند یسوع مسیح سٹے جو تھے وہ کرتے تھے بیتنیہ میں رہتے تھے، اور جب بھی وہ یروشلم آتے تھے تو بیتنیہ سے چل کر آتے تھے، کیونکہ بیتنیہ میں رہائش تھی ان کی، خاص طور پہ وہ اپنے دوست لازر کے ساتھ ان کے گھر پہ مقیم تھے، رہتے تھے، اور وہاں سے جب بھی انہوں نے یروشلم میں کوئی منسٹری کا کام کرنا ہے، خدمت کا کام کرنا ہے، تو وہ وہاں سے چل کر آخری جو ویک ہے خداوند یسوع مسیح کا اس طرح سے انہوں نے گزارا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر خاص ایک اہم چیز کی طرف اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں ہیں، اور ہیکل کو لے کر چونکہ یہودی جو ہیں یہ بہت زیادہ پوزیسو ہیں، اور آج بھی ان کے لیے جو زندگی میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہیکل ہی ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہیرودیس نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ہیکل بنا کر دیتا ہوں، تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو وہ شاندار ہیکل ہم نے سلیمان کا جاہ و جلال دیکھ چکے ہیں، ایسی ہیکل دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ بہرحال چونکہ ہیرودیس بادشاہ نے اپنی بڑی صفائیاں بھی پیش کیں کہ میں بہت بڑا معمار ہوں، میں کر سکتا ہوں، تو اس بنا پر اس ہیکل کو بنانے کی اجازت یہودیوں نے بہت مشکل سے انہیں دی۔ بہرحال اس
हैकल के ताल्लुक से ये कब बनी और किस किस दौर से गुजरी, मुख्तसरन हम इसके लिए इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। हमारे साथ पादरी साहब मौजूद हैं, पादरी इमरान बशीर साहब। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं इस हैकल के ताल्लुक से जो यहूदियों के लिए भी और वैसे भी पूरी दुनिया के लिए एक मुअम्मा आज भी बनी हुई है, और चूँकि यहूदी एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, और पूरी दुनिया में ये अभी तक राज है कि क्यों बन नहीं रही। बहरहाल हम इस डिस्कशन में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन दें, हमें मुख्तसरन इसका तारुफ दें हैकल के ताल्लुक से। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने, अगर आप बाइबल मुक़द्दस की स्टडी करें तो पैदाइश से लेके मुकाशफा तक अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो बताया है, वो इस कदर ज़बरदस्त है कि अगर हम उसकी स्टडी करें, उसको डीप डाउन देखें तो एक सीक्वेंस, एक सिस्टम जो है वो हमें नज़र आता है, जिससे एक ये बात भी बड़ी वाज़ह होती है कि खुदा जो बात कर रहा है या खुदा जो चीज़ कह रहा है वो उसके पीछे स्टैंड करता है, और जो उसने फरमाया है, जो कहा है, वो बड़ी बात अहम है। इससे पहले कि हम हैकल की, क्योंकि जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे कि हैकल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा मरकज़ और महवर है जो यहूदी हैं उनके लिए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए, क्योंकि सब उस पर निगाहें लगाकर बैठे हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एंड टाइम्स में ख़ास तौर पर अगर किसी ने आखिरी दौर का मुताला करना है तो वो इसराइल को, क्योंकि खुदा की घड़ी कहा गया है, तो वो उसका मुताला करे ताकि समझ लगती है कि किधर को जो दुनिया है जो है वो मूव कर रही है। सो हैकल उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट और एक मेन जो है वो चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ी देर के लिए देखें। इससे पहले कि अगर हम हैकल को स्टडी करें तो हम इसकी बुनियाद की तरफ जाते हैं, हम खैमा इज्तिमा की तरफ थोड़ी देर के लिए जाते हैं कि खैमा इज्तिमा जो है ये एक ऐसा इम्प्रेशन था जो खुदा ने खुद अपने लोगों को दिया कि किस तौर से उन्होंने इसको बिल्ड करना है, किस तौर से उन्होंने इसको बनाना है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तकरीबन कोई 150 के करीब जो अबवाब हैं वो इसके मुतल्लिक जो है वो बयान करते हैं, इसकी तज़ीन व आराइश के लिए, इसके पूरे सिस्टम के लिए, किस तरह से आउटर कोर्ट है वो पाक मकाम है, पाक तरीन मकाम है, उसका सारा डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। और इसको अकॉर्डिंगली जो है वो डेवलप किया गया, इसको बनाया गया। और उसके बाद ये कोई ऐसा जो है वो नहीं था जिसको एक ही जगह नस्ब किया जाता, ये खैमा था और इसको मूव किया जाए, क्योंकि जब वो मिस्र की गुलामी से निकल कर मूव कर रहे थे तो फिर इसको भी जो है वो साथ ही जो है वो ले जाते थे और मूव करते थे। और ये तकरीबन भी कोई 6 जो बैलगाड़ियाँ हैं उस पर इसको मूव किया जाता था, जिसको कवर किया जाता था बड़ी तकदीस के साथ। और क्योंकि ये खुदा की हजूरी का मजहर था, उसकी हजूरी का स्पॉट था कि खुदा हमारे दरमियान में है, खुदा हमारे साथ है, तो ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन थी। और इसके बाद जब दाऊद जब बादशाह बना तो उसने इस खैमा इज्तिमा को जो है वो यरूशलेम के अंदर जो है वो नस्ब किया। और उसके बाद वो क्योंकि रेन कर रहा था, बड़ा ज़बरदस्त बादशाह था, सब तरफ से उसको जो है वो सारी फतूहात उसने हासिल की और वो मौजूद था। तो ये ख़याल, और मैं ये समझता हूँ दाऊद की ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत और बेहतरीन ख्याल था जो उसने नातन नबी के साथ शेयर किया। और उसने कहा कि मैं जो है वो देवदार के बने हुए खूबसूरत महल में रहता हूँ और खुदा जो है और उसके अहद का जो संदूक है वो पर्दों में रहता है, तो मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा। सो नातन ने उसको ये कहा कि अगर तूने हैकल को या खुदा के घर को बनाने का ख्याल किया तो जो तेरे जी में आता है तू वो कर। लेकिन खुदा ने फिर अपने बंदा से कलाम किया और उसको कहा कि तू जाकर दाऊद से ये बात कहा कि तेरे ख्याल बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन इसको तू नहीं, क्योंकि उसके हाथ पर बहुत सा खून था, वो जंगी मर्द था। तो खुदा ने कहा कि तेरा बेटा जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा सुलेमान, वो इसको जो है वो डेवलप करेगा। और उसके लिए खुदा ने उसको अपॉइंट भी किया, उसको विजडम भी दी ताकि वो उस चीज़ को जो है वो अकॉर्डिंगली डेवलप कर सके। लेकिन इससे पहले कि दाऊद जो है वो उसकी वफ़ात से पहले दाऊद ने सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैकल के लिए जो है वो बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ जमा की थी ताकि वो उसको बनाता। खैर, टू कट इट शॉर्ट, उसने क्या किया फिर उसके बाद ये जो खुदा का बंदा बादशाह सुलेमान बादशाह जब बना तो उसने फिर इसकी जो है वो हैकल की बुनियाद जो है वो डाली। और ये उसकी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन में से, क्योंकि उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शंस की जिसमें फॉरेस्ट ऑफ लेबनान भी है, उसका रॉयल पैलेस भी है, कोर्ट है, कॉलम हॉल है, उसने बड़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शंस की। और उनमें जो उसका सबसे बड़ा शाहकार था वो हैकल थी,
وہ ٹیمپل تھا جو اس نے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بلڈ کیا، اور اس کو 7 سال کا عرصہ لگا اس کو بلڈ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے. اور یہ ہیکل جب اس نے بنائی تو یہ غالباً تقریباً 400 سال تک جو ہے وہ قائم رہی. اس کی تقدیس کے بعد اس میں قربانیاں ہوتی رہیں، سب کچھ ہوتی رہیں. لیکن جو اہم بات ہے نوٹ کرنے والی وہ یہی ہے، جس کی بابت یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے، کہ جو یہودی تھے انہوں نے جب وہ قربانیاں گزرانتے سب کچھ کرتے تو وہ اس جگہ کو تو اس کی تقدیس اور اس کی زیادہ اور خدا کی کم باتوں کو جو ہے وہ مانتے تھے، اور وہ اپنی ان تعلیمات سے، ان باتوں سے ریچولز میں جی ایگزیکٹلی وہ اس میں زیادہ چلے گئے اور خدا کی باتوں سے پھرنا شروع ہو گئے. اور جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اس کے بعد خدا نے جو ہے وہ ان کو سزا دی، وہ سیری میں چلے گئے. اور جب وہ گئے تو پھر جو شاہ بابل ہے نبوکت نظر، وہ حملہ کرتا ہے اور اس ہیکل کو 400 سال کے بعد ایک بار سے مسمار کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا، آگ سے جلا دیا جاتا ہے، اور وہ سارے اس کے ظروف ساری چیزیں جو ہے وہ لے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. غرض یہ کہ اس کی بڑی خوبصورت حالت تھی لیکن وہ اس کو برباد کر دیتا ہے. سو شاہ بابل جو ہے وہ جب وہ ان ساری چیزوں کو لے جاتا ہے تو اس کے بعد خدا دوبارہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ پلان چاک آؤٹ کرتا ہے. لیکن اس کے بعد جب شاہ جو فارس ہے، خورس کا جو بادشاہ ہے، وہ جب رین کرتا ہے، وہ جب آتا ہے تو وہ مادیوں کے تختے الٹتا ہے. تو جب وہ ان رین آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جتنے بھی اس کی کیپٹیوٹی میں موجود تھے، اف دے وانٹ ٹو گو بیک، اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں. تو سارے یہودی تو نہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ یروشلم میں پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بڑی بری ہے. تو اس کے بعد خدا جو ہے وہ عزرا کو اور نہمیہ کو اسے کام کے لیے، اس کی تعمیر نو کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ اس کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب پھر رک جاتا ہے تو پھر خدا دوبارہ سے جو حجی نبی ہے اور ان کو جو ہے وہ ابھارتا ہے، زکریا کو ابھارتا ہے، تاکہ یہ موٹیویٹ کرتے ہیں جو یہودا کا ناظم ہے زربابل بن سیالتیل، اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور خدا اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس گھر کی تعمیر کرے. تو یہ اب سیکنڈ ٹیمپل آپ اس کو کہا جا سکتا ہے اور کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو زربابل کی ہیکل بھی، جس نے اس کی تزئین و آرائش کی. لیکن آف کورس جو سلیمان نے جو تزئین و آرائش کی تھی وہ اس نے جو ہے وہ یہ نہیں کر پایا. میں ذرا تھوڑا سا فاصل چلتا ہوں، صرف تھوڑی دیر میں ہم یہیں پہنچتے ہیں. تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ، کیونکہ یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ انٹر ٹیسٹیمنٹل پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو جو انٹر ٹیسٹیمنٹل پیریڈ ہے اس کے اندر پھر سے جو ہے وہ سارے معاملات، پھر یونانیوں کا دور جو ہے وہ آ جاتا ہے، جس میں الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ کانکر کرتا ہے اس پورے ایریا کو. اور اس کی کیونکہ عمر بڑی کم تھی تو اس کے 4 جرنیل جو ہیں وہ پوری اس کنگڈم کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو ایک جرنیل کے پاس جب یہ کنگڈم آتی ہے تو وہاں پر موجود ایک جو سیلوکس ہے، جو سلوکی خاندان ہے، وہ جو ہے وہ اس پر حملہ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں. اور جب وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی فیملی کے اندر ایک جو شخص ہے انتاکس چہارم ایپیفینس جو ہے وہ اس پر قابض ہوتا ہے. تو وہ ہیکل کے اندر بڑی، کیونکہ وہ زیوس دیوتا کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو وہ زیوس دیوتا کا بت نصب کرتا ہے. اور سب سے کبھی اور جو غلط کام ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر ناپاک جانور کی قربانی جو ہے وہ گزرانتے، اس کی وجہ سے ہیکل پوری کی پوری ناپاک ہو جاتی ہے. اور یہودی اس بات کا بڑا جو ہے وہ مائنڈ بھی کرتے ہیں اور بڑا دکھ کرتے ہیں کہ ہیکل جو ہے وہ ناپاک ہو گئی ہے. تو اس بات کے پیش نظر جو متتیہ کاہن ہے وہ اور اس کی اولاد جو ہے وہ، کیونکہ بڑے جنگجو یہودی تھے، تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھ کرتے ہیں، اور وہ پھر حملہ کر کے ان سلوکیوں سے واپس جو ہے وہ جگہ لیتے ہیں. اور انہیں مکابی بھی کہا جاتا ہے، یہ مکابیوں کے دور میں یہ سارا معاملہ ہوا. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ واپس لیا اور اس کو پھر اس کی تقدیس کی، جس کی آج بھی اس کو منایا جاتا ہے عید تجدید کے طور پر، تاکہ اس کی دوبارہ جو ہے وہ کی گئی. خیر اس کے بعد پھر رومنز آتے ہیں. جی رومنز جو ہیں وہ دوبارہ اس پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ 63 قبل از مسیح کے وقت یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. تو رومنز جب اس پہ کرتے ہیں تو ایک رومی جرنیل کا جو بیٹا ہے ہیرودیس، وہ اس پر کرتا ہے، جو پھر بعد میں ہیرودیس اعظم جو ہے وہ اس کو ری بلڈ کرتا ہے، جیسے آپ بات بھی کر رہے تھے. اور یہ وہی زمانہ، وہی دور ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بڑا زیادہ شخص جو ہے وہ برا تھا، لیکن یہودی اس کے ساتھ بڑی نفرت رکھتے تھے. تو یہ یہودیوں کی فیور گین کرنے کے لیے اس نے یہ سارا معاملہ کیا، جس پہ یہودیوں نے
बात भी करने की इजाज़त दी कि ये दोबारा रीबिल्ड करे। उसने जब रीबिल्ड किया तो उसके जो पत्थर लगाए गए, जो सोना लगाया गया, उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि जब सूरज निकलता था तो इस पर नज़र नहीं टिकती थी, इतनी लाइट, इतनी इल्यूमिनेट ये हो जाती थी। और उसने बड़ी तज़ीन और आइश की, और उसकी तज़ीन और आइश कोई खुदा के जलाल के लिए नहीं थी, उसकी तज़ीन और आइश जो है वो यहूदियों की फेवर विन करने के लिए थी। और उसने इन सारी चीज़ों को, उसी में ही जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि खुदा यीशु मसीह ने आके वो निकाला है जब लोगों को बाहर, वो इसलिए निकाला क्योंकि वो सारी चीज़ों को अमेलगमेट कर रहे थे। वो जहाँ पर गैर कौमों का जो हाथा ख़त्म हो जाता है और वो आगे, उससे आगे भी जो है वो अपने खैमे लगा कर बैठे हुए थे, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला। तो ये मुख्तसर मैंने कोशिश किया, वक्त तो मैंने ज़्यादा ले लिया, लेकिन कोशिश की है मैंने कि हम इसको थोड़ा सा इसी जगह पर पहुंच सकें जहां पर ये पूरा पस मंजर जो है वो हो रहा है, ताकि ये सारा का सारा मामला आगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, और समझ लें कि 4000 सालों को बयान कर दिया है 10 मिनट। बस एक सिर्फ आखिरी जुमला मैं जरूर कहना चाहूँगा हमारे सारे सुनने वालों के लिए कि देखें, अगर हैकल इस कदर इम्पोर्टेंट और अहम है तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि अब उसके रहने की जगह कोई बिल्डिंग नहीं है, वो मैं और आप हैं। तो हम किस कदर अहम हैं और हमें किस कदर खुदा के कलाम और उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम करना। प्रेज गॉड। अब मौजूदा जो हैकल है वो चर्च है, वो ईमानदार हैं, वो कलीसिया है जहां खुदावंद सुकूनत करता है, रहता है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। और कई दफ़ा जो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि ये क्यों इतनी डिटेल बातें बताते हैं और कुछ आगे बताना चाहिए, लेकिन हम उन तमाम नाजरीन को लेकर अपने साथ चलना चाहते हैं जिनको बिल्कुल जो कि इनिशियल स्टेज में हैं, जो सीख रहे हैं। हमें ज़रूरत होती है कि हम उनको भी अपने साथ लेकर चलें, ताकि उनको पता चले कि जिस हैकल की हम बात कर रहे हैं, ये हैकल शुरू कहाँ से हुई है, ये कहाँ से आ गई, एकदम से हैकल का जिक्र करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए हमने डिटेल देना ज़रा लाजमी समझा है, ताकि जो हमारे वो नाजरीन जो अभी इनिशियल स्टेज में सीख रहे हैं, और चूँकि ये एक बतदरीज अमल है सीखने का, सो हम उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि वो भी खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुने और गहरे तौर से समझ सकें। नाजरीन, अभी और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और हिस्टोरिकल बातें, इंफॉर्मेटिव बातें जो आप खुदाम से सीख रहे थे, जान रहे थे, आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब नुक्तों पर ज़रा सैर हासिल गुफ्तगू की जाए और हमारे नाजरीन तक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जा सके। यहाँ पे पहली ही आयत में हम पढ़ रहे हैं, उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहीन और फ़कीह बुज़ुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए। ये कौन लोग हैं और इनके लिए हमें ज़रा बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि ये यीशु मसीह के पास आकर बड़े उखड़े उखड़े से सवाल भी करते हैं। ये लोग हैं कौन? थैंक यू भाई साहब। जैसे हम पहले ज़िक्र कर रहे हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने जब एक एक्शन किया है हैकल की सफाई का, और उसके बाद सरदार काहिन और फ़कीह जो हैं, ये ग्रुप्स हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर रिएक्ट करना चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और ये उनका रिएक्शन क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिएक्शन किया है। ये ऐसे ही है जैसे यीशु मसीह ने आकर उनका बिजनेस तबाह कर दिया है, बिजनेस तबाह कर दिया। हाँ। क्योंकि सरदार काहिन और फ़कीह जो है, असल में आप देखें तो ये जितना भी बिजनेस था, असल में ये बिजनेस होल्डर यही थे। यस। सरदार काहिन और फ़कीह जो हैं, हाँ। ये इन्हीं की नकदी थी। लोग जो बाहर से रुपया पैसा लेकर आते थे, यही मनी चेंज एक्सचेंज करने वाले लोग थे, और यहाँ तक कि कुर्बानियाँ देने वाले बर्रे भी इन्हीं के ही हुआ करते थे। यस।
یہ وہاں یہ کرتے تھے، تو یہ بزنس کر رہے تھے سارا. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں. اب پہلے ہم دیکھیں گے سردار کاہن کو، اور پھر فقیہ جو بزرگ ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کون سے ہیں. کاہن ناظرین جو عبرانی زبان میں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ کوہین کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے. اور اگر ہم ڈکشنریز میں دیکھیں تو کوہین کا مقصد جو ہے جو معانی ہے وہ بنتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس الہی معلومات ہوں، علم ہو. بعض اوقات ان سے غیبینی بھی توقع کی جاتی تھی کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں گے جو ہونے والی ہے. سو یہ کوہین ہے. جب یہ کوہین جو ہے یہ سیپٹوجنٹ میں گیا ہے، جو ہفتادی ترجمہ ہے ہمارے پاس جو 70 بزرگوں نے کیا تھا، وہاں پر ہیروس لفظ استعمال کر دیا گیا یونانی زبان میں. اور یونانی زبان میں جب یہ ہیروس آیا تو اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو پاک اور راست باز ہو. تھوڑے سے میننگز تھوڑے اور کلیئر ہو گئے اس میں سیپٹوجنٹ میں. لیکن جب یہ لفظ استعمال ہوا نیو ٹیسٹامنٹ کی گریک میں جو کوئنے گریک ہے، اس میں یہ پریسبیٹروس لفظ استعمال ہو گیا جو کہ انڈرسٹینڈنگ کاہن کی ہے، لیکن اصل میں یہ کاہن سے تھوڑا زیادہ وسیع بن جاتا ہے، جس کا ترجمہ بزرگ یا پاسبان یا نگہبان یا چرواہا کیا جاتا ہے. اگر ہم کہانت کے آغاز کو دیکھیں تو وہ کہانت کا آغاز جو ہے یہ خروج کے زمانے میں ہوا ہے. پیدائش کے بعد خروج، جب مصر سے خروج ہوا ہے اس کے بعد ایسی ضرورت پڑی ہے کہ کوئی کاہن مقرر کیا جائے. لیکن اس وقت یہ افیشیٹ نہیں تھا، یعنی یہ کوئی آفس نہیں تھا. کوئی بھی جو قبیلے کا بزرگ یا خاندان کا بزرگ تھا وہ کاہن کی خدمت سر انجام دے دیتا تھا. یعنی کانسیپٹ جو اوریجن ہے وہ یہاں سے نکلا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو سینئر ہو، بزرگ ہو، ایکسیپٹیبل ہو، اور وہ 3 کام کرے. پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ لوگوں کے بہاف پر قربانیاں گزرانے، اور نمبر 2 پہ وہ شفاعتی دعائیں کرے، لوگوں کے لیے جو انٹرسیسری پریئرز ہیں وہ کرے. اور تیسرا کام کہ وہ جتنی بھی مذہبی رسومات ہیں، عبادات کے وسیلے یا کوئی اور جو مذہبی رسومات ہیں ان کو بھی پرفارم کرے. یہ 3 بڑی ذمہ داریاں دی جاتی تھیں، اور کوئی بھی قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ کر دیتا تھا. لیکن اگر ہم احبار 8 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کاہن کی تصویر اور زیادہ کلیئر نظر آ جاتی ہے. وہاں پر ہارون کی خاندان کو کہانت کی ذمہ داری لاویوں کے قبیلے میں دے دی گئی تھی، اور پھر یہ تسلسل چلتا رہا، اور یہ کرتے کرتے کاہنوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، کیونکہ ایک ہی قبیلے میں سے یہ کہانت کو مخصوص کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک چیف جو ہوتا تھا، پریسٹ ہوتا تھا، جیسے سردار کاہن کہتے تھے، وہ سال میں ایک بار وہ ہیڈ کرتا تھا سب کو. یہ ایک باقاعدہ کاہنوں کی جماعت کا ہیڈ ہوتا تھا جس کے نیچے وہ سارے کام کرتے تھے اور جن کی آگے ڈیوٹیاں وغیرہ لگاتا تھا. اور یہ پولیٹیکل پوسٹ بھی ہوا کرتی تھی، اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ الحاق کے ساتھ رومی دور میں تو زیادہ تر یہ پولیٹیکل پوزیشن تھی، اور بہت سارے فیصلے جو ہے. اور یہ سردار کاہن جو ہوتا تھا یہ کوشش کرتے تھے گورنمنٹ کا بندہ ہو تاکہ وہ گورنمنٹ کے بیہاف پہ بات کر سکے. اور رومی گورنمنٹ نے سردار کاہنوں کو خداوند یسوع مسیح کے خلاف استعمال کیا، یا سردار کاہنوں نے گورنمنٹ کو خداوند یسوع مسیح کے خلاف استعمال کیا. سو یہ کہانت جو ہے یہ چلتی رہی ہے. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زمین پر آمد، ان کا رہنا، نہ تو ان کے آنے کے بعد کوئی ہیکل کا وجود گنا جاتا ہے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم ہی خدا کا مقدس ہو جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہی بطور سردار کاہن
اور ایک برے کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اور پرانے عہد نامے کی کہانت اور ٹیمپل اور یہ سارا سلسلہ ختم کر کے ایک نئی جو ہے ہمیں ایک تصویر دے دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ سردار کاہن خود ہیں جو اپنا ہی خون لے کر آسمانوں میں سے گزر گیا۔ عبرانیوں کا جو مصنف ہے اس نے سارا کام ہی اس پہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایسا سردار کاہن ہے، چوتھے باب میں وہاں پہ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں فقیہ بتاتا ہوں، فقیہ جو ہے یہ فریسیوں کی جماعت میں سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ یہ شریعت کا مطالعہ کریں، شریعت کے اسکالر بن جائیں، اس کی تشریح کریں۔ گو کہ ان کی تشریحات میں سے ایسی چیزیں نکل آئی تھیں جو لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنی ہوئی تھیں، برکت نہیں تھیں، کیونکہ انہوں نے 10 احکامات کی ایسی تشریح کر دی، 613 سے بھی زائد جو ہے انہوں نے قوانین بنا دیے جو لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ چلے ہماری یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت کے اسکالر سمجھے جاتے تھے، جو کلام کے ماہر اور اس کی تشریح کرنے کے ماہر، اور ان لوگوں کو مخصوص کیا۔ سردار کاہن ہمیشہ ان کا سہارا لے کر ڈبیٹس وغیرہ کیا کرتے تھے، اور سردار کاہن ان کو بطور ٹول استعمال کر رہے ہیں کہ اب آپ یسوع مسیح کے اوپر ایسے سوالات کریں جن سے وہ پکڑا جائے۔ سو سردار کاہن اور بزرگ جو ہے یہ مل کر خداوند یسوع مسیح کو ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور چونکہ یہ سارے لوگ سنہڈرن کی طرف سے ہی بھجوائے جاتے تھے، اور بہت سارے ممبرز بھی تھے جو سنہڈرن کے تھے، اور یہ جو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، یہ چونکہ چاہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑا جائے، قتل کیا جائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ان کا جو فیم ہے، ان کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم ہونے کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے۔ سو وہ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ جو فیم یسوع مسیح کو مل رہا ہے، یہ فیم تو دراصل ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اس اعتبار سے یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اسے مصلوب کرنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور کہنے لگے ہمیں بتا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے؟ یہ سوال ہے ان فقیہوں اور سردار کاہنوں کا جو بزرگوں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح سے سوال کریں۔ ہم جانیں گے پاسٹر عمران بشیر صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، اس سوال کے پیچھے کیا ان کے ذہن، انہوں نے یہ سوال پوچھا کیوں ہے؟ کیا ان کے اندر کیا بات ہے؟ جی پریز دی لارڈ۔ جو یہ پورا سینیریو ہے، جس طرح سے بڑے زبردست طریقے سے خدا ان کے خادم نے بتایا کہ جو بزرگ تھے، فقیہ تھے، یہ پوری سنہڈرن جو تھی، ان کا ایجنڈا، ان کی پلاننگ صرف اتنی تھی کہ یہ ہاؤ دے کین اسٹاپ ون مین، یہ کیسے ایک شخص کو جس کا نام یسوع المسیح ہے اس کو روک کیسے سکتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں اور بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آج بھی شاید لوگوں کا مطمع نظر فرق ہو سکتا ہے، لوگوں کی بات چیت فرق ہو سکتی ہے، لوگوں کی پلاننگ فرق ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل سینیریو میں کسی ایک مقصد کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ سارے، حالانکہ اگر ان کو بھی فردر جیسے بتا بھی رہے تھے، ان کی بھی فردر اپنی اپنی تھیولوجی کو اگر ڈسکس کیا جائے تو وہ بھی فرق تھی، وہ بہت ساری باتوں میں آپس میں بھی اختلاف رکھتے تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں پہ یہ سارے کے سارے مل کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ختم، اور اوپر اس کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ کوئی جو 19ویں باب کے اینڈ میں بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح سے کریں۔ مطلب وہ سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ کوئی تدبیر نکالیں، لیکن وہ بھی نہیں نکال سکتے۔ اور یہ بات یہاں پر نوشتہ دیوار ہے کہ جو مرضی کر لیں، نہ کوئی مسیحت کو روک سکتا ہے، نہ یسوع مسیح کے کلام کو، نہ اس کی باتوں کو روک سکتا ہے۔ اب سوال پوچھنے کے پیچھے دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں کوئی بھی شخص جب سوال پوچھتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جینون سیکر ہے اور وہ اس ایک بات کا آنسر چاہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جواب جو ہے وہ دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ سوال پوچھنے کے پیچھے یہ ہے کہ اگلے کو اکسایا جائے، یا وہ اس کو معلوم ہوتا ہے اس کا جواب، لیکن جان کے اگلے بندے کو ٹیسٹ کیا جائے، وہ جسے کہتے ہیں نا اسے ٹیسٹر لگایا جائے کہ ذرا
تھوڑا سا بولے. آج جیسے ٹی وی پر ہمارے بہت سارے اینکرز, آپ بھی ہمارے اینکر ہیں لیکن آپ ایسے نہیں کرتے, لیکن بہت سارے اینکرز جان کے بٹھا کے وہ سوال ایسے پوچھتے ہیں, لڑائی کراتے ہیں. اور یہاں پر ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح سے جان بوجھ کر یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ اس کے منہ میں یہ جملہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کہہ دے کہ یہ جو اختیار ہے یہ مجھے خدا سے دیا گیا ہے اینڈ آئی ایم دی اتھارٹی. تو وہ اسی وقت رولا ڈال دیں کہ یہ جو ہے وہ توہین ہے, بلیسفیمی, اور اس کو سنسار کیا جائے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے. سو اس ایک بڑے پرپس کے لیے انہوں نے یہ اس سے سوال بھی کیا. اور یہاں پر اگر آپ غور کریں تو لکھا ہے تو ان کاموں کو جو اختیار کی بات ہے جس کے لیے گریک زبان کے اندر دو الفاظ جو ہیں وہ بڑے اہم جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. ایک تو ہے ڈونامس جس کا مطلب ہے کہ ٹو امپاور سم ون, ٹو میک سم بڈی ایبل, کسی کو کسی قابل کر دینا وہ کرنے کے لیے. اور دوسرا ہے ایکسوزیا جس کا مطلب ہے کہ اس اتھارٹی سے ایک بینگ اے رولر جو ہے وہ اس چیز کو کرنا, ایک بڑی اتھارٹی میں اس چیز کو کرنا. اب یہ جو لوگ تھے سین ہیڈن کے, ان کا پرابلم یہ تھا کیونکہ یہ اختیار کو لے کر بہت ٹچی تھے, بہت ہی زیادہ ان کا معاملہ تھا, کیونکہ ان کے اگر ہم اختیار کی بات کریں تو اوپر سے نیچے ہر چیز میں لوگ انوالو تھے. آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو جو رولر کاؤنسل تھی اس سے اجازت لینی پڑتی تھی. ایون آپ ہیکل کے اندر, برآمدے کے اندر کسی سے بات کرنا چاہیں, پبلکلی ٹاک کرنا چاہیں تو یو ہیو ٹو ہیو ایک اجازت نامہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے اجازت. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑے لوگوں کی ڈیوٹیز مختلف لگائی ہوئی تھی. تو یہ بڑے اس ایک بات میں بھی ان کی ایک پرابلم تھی کہ یہ کیسا بندہ ہے جو اتنے اختیار سے بات کرتا ہے, جو کس اتھارٹی سے, اس کے پاس کس کی اتھارٹی ہے, what ڈاکومنٹ ہی ہیز. عمران صاحب یہاں جو اختیار ہے یہاں کون سا گریک کا ورڈ یوز ہوا ہے؟ یہاں پہ ایکسوزیا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور ایکسوزیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہے اختیار کا. ایگزیکٹلی یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اختیار کو لے کر وہ ساری بات کو سمجھتے تھے کہ جب کسی کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے, وہ اتھارٹی قائم ہے, تو اس کے پاس کس کا اختیار. یعنی جو یہاں یونانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب وہ شخص جو با اختیار ہے, جو با اختیار ہے. ایسا نہیں کہ جس سے کسی کا اختیار دیا گیا. نہیں, یہ وہ شخص ہے جو با اختیار ہے, جو خود رولر ہے. ہی از دی اتھارٹی, اور وہ اس کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے وہ موجود ہے. سو اس لیے وہ یہ اس سے جان کر یہ جو ہے وہ سوال کرتے تھے. اور اس وقت میں تو یہاں تک ہوتا تھا کہ آپ نے اب اختیار کی بات کرنی ہے تو وہ اپنے سے زیادہ اپنے جس نے اختیار دیا ہوا ہوتا تھا اس کی بات زیادہ کرتے تھے. یہاں تک کہ جو ان کا ہیٹ بھی ہوتا تھا وہ ہیٹ بھی ان کے مینٹور کا پتا دیتا تھا کہ کہاں پر کیسے جو ہے وہ مینٹور جو ہے وہ کون ملے گا اور کس بندے کا ہوگا. سو اس لیے ان کے ہیٹس آر ویری امپورٹنٹ کہ کون سا ہیٹ جو ہے وہ پہنتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر اگر آپ غور کریں تو یہ ان سے سوال اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتائے اور ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹریپ کریں, اس کو پھنسانے کی کوشش کریں تاکہ یہ ایک بڑی بلیسفیمی بن جائے اور ہم اس کو جو ہے وہ قتل کر سکیں, اس کو ختم کر سکیں, اور یہیں پر جو ہے وہ اس کو اس کا ماجرا یا اس کا کام ہے اس کو تمام کر دیں. پریز گاڈ. بڑی زبردست خوبصورت انفارمیشن جو پاسٹر عمران صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے, اور یقیناً مقصد ان کا یہی ہے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو جان کر وہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کہیں کہ یہ میرا اپنا اختیار ہے, اور یسوع مسیح ثابت کریں کہ وہ خدا ہے. اور جب وہ ایسا کرے گا تو بلاسفیمی کے لیے یا توہین کے لیے ان کے پاس مواد ہوگا, اور وہ یہیں پر. اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے وقت پر ساری چیزوں کو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی وجہ سے کوئی اپنی گرفتاری دیں گے یا ان کی وجہ سے گرفتار کیا, ہرگز ایسا نہیں. خداوند یسوع مسیح کا جب وقت ہوگا تو وہ خود اپنی گرفتاری دیں گے. اس کے لیے انہیں کسی کے سہارے کی, کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ خود سب سے بڑی اتھارٹی اور اختیار. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ جب ان کے سامنے اپنے وقت کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح ان کے سامنے پہنچے ہیں تو یہ سوال پھر انہوں نے کیا ہے. یہ 21ویں باب کے اندر, لوکا کی انجیل کے اندر, مقدس لوکا کی انجیل میں 21ویں باب کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ سردار, کاہن و فقیہ سب قوم کے بزرگوں کی مجلس ہوئی تو انہوں نے اپنے صدر عدالت میں لے جا کر کہا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. وہاں پر بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے, اور اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے.
यस, बिकॉज वो पहले जानते हैं, उनको मालूम है, वो कहते हैं। और इवेंचुअली यहाँ पर क्योंकि उसने अपने वक्त पर बताना ही बताना था, तो अगर आप इसकी जो 70वीं आयत है उसमें देखें, इस पर उन सब ने कहा, पस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। तो अपने वक्त, तो उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यस, यही तो उसकी अभी authority चूंकि उसका वक्त है। नहीं है। वक्त नहीं। बाइबल मुकद्दस में और न्यू टेस्टामेंट में खास तौर पे अनाजील में बारहा इस बात का तज़किरा आया है कि अभी उसका वक्त नहीं था। मतलब जब उसका और जिस काम के लिए उसका वक्त है, उसकी पैदाइश का वक्त मुकर्रर था। मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं गलतियों के ख़त में कि जब वक्त पूरा हो गया, यानी पैदाइश का वक्त हुआ, जिस दिन गिरफ्तारी का वक्त होगा, खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने आप को पेश करेंगे। दुनिया में किसी के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो यीशु मसीह को गिरफ्तार कर सके। उसने खुद इस बात का दावा किया कि मुझे अपनी जान देने और उसे वापस ले लेने का इख्तियार है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, थैंक यू सो मच जनाब। यकीनन नाज़रीन, आपने आज के इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ली है, बहुत कुछ सीखा है और बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।